السلام علیکم بچوں، پروردگار نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں، اور اتنی نعمتیں دی ہیں کہ اس نے کہا کہ اگر تم ان کو شمار کرنا چاہو گے، گننا چاہو گے تو گن نہیں سکتے، گمان میں نہیں لا سکتے کہ میری تمہارے اوپر کتنی نعمتیں ہیں ہر لمحہ۔ اور ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایمان کی ہے کہ اس نے ہمیں اپنی پہچان اور اپنے پیغمبر پر ایمان لانے کی توفیق دی ہے۔ تو نعمتوں کا شکر کریں، شکر کرنے سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہاں، وہ کہتا ہے کہ جو نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے تو ہم ان کو زیادہ دیتے ہیں، اور شکر کرنا کیا ہوتا ہے کہ ہم ان نعمتوں سے وہ کام کریں جو ہمارا پروردگار، ہمارا مالک چاہتا ہے۔ ہاں، نعمتوں سے وہ کام کریں جو مالک چاہتا ہے۔ اس سبق میں بھی انہی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت آنکھوں کے بارے میں بیان ہے۔ آنکھیں اتنی بڑی نعمتیں ہیں، اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس شخص سے جا کر معلوم کریں جو نابینا ہو، جس کے پاس آنکھوں کی روشنی نہ ہو، اس سے پوچھیں ان آنکھوں کی کیا قدر و قیمت ہے، تو اندازہ لگائیں۔ میں نے کیا کہا کہ شکر کرنا یہ ہے کہ ان نعمتوں سے آپ وہ کام کریں کہ جن سے آپ کا مالک خوش ہوتا ہو، تو اپنی آنکھوں کا استعمال ان کاموں میں کریں کہ جو خدا پاک کو خوش کرنے والے ہیں، نہ کہ وہ کام جو اس کے غصے کو دعوت دیتے ہیں، جو اسے ناراض کرتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں میں کن کاموں کی طرف اور میں کن چیزوں کی دیکھنے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ آئے دن ہم نہ جانے کیوں دوسروں کی ماں بہنوں کو، بیٹیوں کو اپنی بہن یا بیٹی جو لوگ صاحب اولاد ہیں کیوں نہیں سمجھتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے کہ بے شرمی کا عالم ہے، اور ہم سب جو ہے شرم اور حیا کو نہ جانے کہاں کھو چکے ہیں۔ سبق پڑھتے ہیں، اور جو میں نے باتیں کہی ہیں ان پر غور کریے گا۔ اسکول میں کھانے کا وقفہ تھا، سبق ہے نئی روشنی۔ کچھ طلباء کھانا لے کر باہر پیڑ کے نیچے جا بیٹھے تھے۔ ریسس تھی، کھانے کا وقفہ تھا۔ کچھ اپنی کلاس میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے، جیسا کہ آپ لوگوں کی کلاس میں بھی ہوتا ہے۔ کسی کو باہر جانا پسند ہوتا ہے، کوئی باہر نکلنا نہیں چاہتا، کلاس میں ہی بیٹھے رہنا چاہتا ہے۔ سبھی حیرت میں تھے۔ روز کی طرح درجے میں کلاس میں شور بھی نہیں تھا۔ اسلم اور جاوید کی بات چیت صاف سنائی دے رہی تھی۔ یہ دونوں ہیں بات چیت کر رہے تھے، شور نہیں تھا تو صاف سنائی دے رہی تھی۔ اسلم بولا، ماسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ کل سے ہماری کلاس میں ایک ایسا لڑکا پڑھنے آئے گا جو نابینا ہے، اسے آج ہی داخلہ ملا ہے۔ جاوید بولتا ہے حیرت سے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ پڑھے گا کیسے، اس کو نظر نہیں آتا، وہ پڑھے گا کیسے؟ وقفہ ختم ہونے کی گھنٹی بجتی ہے، ریسس ختم ہو جاتی ہے۔ اسلم، ماسٹر صاحب آتے ہی ہوں گے، انہی سے پوچھیں گے۔ ماسٹر صاحب کلاس میں داخل ہوتے ہیں، سبھی طلباء ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسلم اور جاوید سوال کرتے ہیں۔ اسلم و جاوید دونوں ایک ساتھ، ماسٹر صاحب معلوم ہوا ہے کہ ایک ایسے لڑکے کو ہماری کلاس میں داخلہ ملا ہے جو دیکھ نہیں سکتا، پھر وہ پڑھے گا کیسے؟ ماسٹر صاحب، تم لوگوں نے ٹھیک سنا ہے، محمود کل سے تمہاری کلاس میں آئے گا۔ محمود کا مطلب جس کی تعریف کی جائے، اور تمہارے ساتھ ہی پڑھے گا۔ تم سب اتنے حیران ہو کر میری طرف کیوں دیکھ رہے ہو؟ محمود بالکل تم جیسا ہی ہے، بس وہ دیکھ نہیں سکتا۔ جانتے ہو وہ گزشتہ سال اپنی کلاس میں اول آیا تھا۔ گزرے ہوئے سال، پچھلے سال، گزشتہ یعنی پچھلے سال۔ اسلم، ماسٹر صاحب جب محمود کو دکھائی ہی نہیں دیتا تو وہ پڑھتا کس طرح ہے؟ یہی تو ہماری جو ہے وہ کنفیوژن ہے، پریشانی ہے۔ ماسٹر صاحب بولے، محمود اور اس جیسے بچے ایک خاص تحریر کے ذریعے پڑھتے ہیں، ایک خاص لکھاوٹ کے ذریعے پڑھتے ہیں، اسے بریل کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بریل کہتے ہیں، لوئی بریل۔ جاوید، لوئی بریل نام کے شخص نے اس بریل تحریر کو جو ہے وہ ایجاد کیا تھا۔ وہ خود بھی نابینا تھے، ان کی آنکھیں چلی گئی تھیں ایک حادثے کے اندر۔ جاوید بولتا ہے، لیکن ماسٹر صاحب آنکھوں کے بغیر تحریر کیوں کر پڑھی جا سکتی ہے؟ کیسے بغیر آنکھوں کے کوئی لکھی ہوئی تحریر پڑھ سکتا ہے؟ ماسٹر صاحب، ایک خاص آلے سے، ایک خاص ٹول سے، آلہ مطلب ٹول، اوزار، موٹے کاغذ پر حروف کو ابھارا جاتا ہے۔ موٹا کاغذ ہوتا ہے، اس پر حروف کو، لیٹرز کو ابھارا جاتا ہے، یعنی موٹا موٹا کر کے ابھارا جاتا ہے، کاغذ سے اوپر آ رہا ہوتا ہے، جنہیں تھوڑی تربیت کے بعد، تھوڑی ٹریننگ کے بعد انگلی سے چھو کر پڑھ سکتے ہیں۔ پھر وہ پہچان لیتے ہیں کہ الف کے اتنے ڈاٹ ہوتے ہیں اس پر۔ آپ اس کے بارے میں سرچ کر کے اور معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ بریل میں 6 نقطے ہوتے ہیں، ہاں، جن کو کئی طرح سے ملا کر، الگ الگ طریقوں سے ملا کر حروف ابھارے جاتے ہیں۔ مثلا اے کے لیے
جو ہے ان کے طریقے ہیں کہ کس طرح سے ان 6 نقطوں کو لگایا جائے تو وہ پہچان ہو جاتی ہے کہ اس طرح ابھار دیا جائے تو اے ہے، اس طرح ہو تو بی ہے، یا دنیا کی کوئی بھی زبان اس تحریر میں لکھی اور پڑھی جا سکتی ہے۔ آج اسی کی مدد سے اس طرح کے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ زاہدہ بولتی ہیں، یہ تحریر کس نے ایجاد کی ہے؟ ماسٹر صاحب کہتے ہیں اس کی ایجاد کرنے والے فرانس کے لوئی بریل تھے۔ وہ پیرس کے نزدیک کوپبرے نام کے قصبے میں جنوری 1809 میں پیدا ہوئے تھے، تقریباً آج سے 200 سال پہلے۔ 2 سال کی عمر میں ایک نوکیلا اوزار لگ جانے سے لوئی کی آنکھوں کی روشنی جاتی رہی، مگر لوئی نے ہار نہیں مانی اور کسی نہ کسی طرح تعلیم حاصل کرنے میں لگے رہے۔ جب انسان کا ارادہ مضبوط ہو، خدا پاک سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتے ہیں۔ اپنی 20 سال کی محنت، 20 سال آپ سوچتے ہیں کہ محنت کر رہے ہیں، کام ہو نہیں رہا، آپ محنت کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ نہیں بچوں، ہر کام کے لیے الگ الگ قسم کی، الگ الگ مدت کی محنت درکار ہے۔ کوئی کام بڑا کام ہے تو زیادہ محنت کی ضرورت ہے، کوئی چھوٹا کام ہے کم محنت میں ہو جاتا ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ محنت کرتے رہو اور محنت کو بیچ میں نہ چھوڑو، کام کو ادھورا نہ چھوڑو۔ لگن سے انہوں نے اس تحریر کو ایجاد کیا جسے انہی کے نام پر بریل تحریر کہا جاتا ہے، بریل اسکرپٹ۔ بچوں، اس تحریر کو ایجاد کر کے لوئی نے نابینا لوگوں کے لیے کیا تعلیم کا راستہ کھولا ہے اور ان کی تاریک زندگی میں، اندھیری زندگی میں روشنی کی کرن بکھیر دی ہے۔ ان کو سب کچھ نظر تو نہیں آ سکتا، لیکن وہ پڑھ سکتے ہیں اور پڑھ کر وہ بہت سی چیزیں سمجھ سکتے ہیں، وہ محسوس کر سکتے ہیں، امیجن کر سکتے ہیں جو وہ دیکھ نہیں سکتے۔ اسلم بولا، ماسٹر صاحب کیا آپ کو بریل تحریر آتی ہے؟ آپ محمود کو کیسے پڑھائیں گے؟ آپ اس کے ہوم ورک کی جانچ کس طرح کریں گے اور پھر امتحان کی کاپی کیسے جانچی جائے گی؟ جاوید، اور پھر وہ ایک کلاس سے دوسری کلاس میں کیسے جائے گا؟ اسے نظر نہیں آتا۔ ماسٹر صاحب، محمود بہت محنتی طالب علم ہے، ویسے تو اپنا ہوم ورک کسی سے لکھوا کر بھی مجھے دکھا سکتا ہے، یعنی وہ خود بول کر اور لکھ کوئی اور دے، بات تو ایک ہی ہے، علم تو ہے اس کے پاس، وہ لکھ کر بیان نہیں کر سکتا لیکن اس کو معلوم تو ہے، مگر وہ دوسروں کا سہارا لینا پسند نہیں کرتا۔ کیا عادت ہے بچے کی! وہ آج کل بڑی لگن سے ٹائپ سیکھنے میں لگا ہوا ہے، ٹائپنگ سیکھ رہا ہے تاکہ وہ ہماری تحریر میں ہی ہوم ورک کر سکے اور امتحان دے سکے۔ رہی آنے جانے کی بات، تو ایک بار تم لوگ اسے کلاسوں اور لائبریری وغیرہ کے راستے کو بتا دو گے تو پھر وہ اپنی سفید چھڑی کی مدد سے خود ہی راستہ ڈھونڈ لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بڑا آزاد بنایا ہے، انڈیپینڈنٹ بنایا ہے، کسی کی مدد لینا نہیں چاہتے ہیں، بہت خود مختار ہوتے ہیں اور بہت جو ہے ان کا ضمیر جو ہے وہ بہت گوارا نہیں کرتا کہ وہ کسی پر محتاج بنے، حالانکہ ہمیں خود سے ان لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ زاہدہ بولتی ہے، سفید چھڑی ہی کیوں؟ ماسٹر صاحب بولے، سفید چھڑی نابینا لوگوں کی پہچان ہے۔ بڑی اہم بات، اس چھڑی کو دیکھ کر لوگ انہیں راستہ دے دیتے ہیں اور ضرورت ہونے پر انہیں ان کی منزل تک پہنچا بھی دیتے ہیں۔ اسلم، کیا محمود اپنی روزی خود کما سکے گا؟ ماسٹر صاحب، وہ پڑھ تو لے گا، پڑھائی کر لے گا، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن بڑے ہو کر اس کو روزی کی ضرورت ہوگی، پھر کیا کرے گا؟ محمود اور اس جیسے دوسرے بچے ہماری ہی طرح تعلیم حاصل کر کے اپنی روزی خود کماتے ہیں۔ وہ کارخانوں میں بڑی مہارت سے مشینوں پر کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ استاد، وکیل، اخبار نویس اور موسیقار وغیرہ بن سکتے ہیں۔ آج کل ایسے کئی لوگ اعلیٰ عہدوں پر کام کر رہے ہیں، یقیناً بڑے بڑے عہدوں پر ایسے نابینا لوگ کام کر رہے ہیں۔ وہ سماج کے لیے مفید بن سکتے ہیں، فائدہ مند بن سکتے ہیں۔ آج وہ سماج پر کوئی بوجھ نہیں ہے، نہ وہ بننا چاہتے ہیں نہ وہ ہیں۔ یہ ضروری ہے کہ ہم انہیں اپنے سے الگ نہ سمجھیں، ان کے ساتھ سچے دوست جیسا برتاؤ کریں، ان کا مذاق نہ اڑائیں، ان کے ساتھ ایسا نہ کریں کہ ان کو کسی مصیبت میں ڈال کر۔ بہت سے لوگ نابینا لوگوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ کلاس کے سبھی طلباء، سبھی طالب علم پڑھنے لکھنے میں محمود کی بھرپور مدد کریں گے۔ جاوید، کیا تم اور کچھ پوچھنا چاہتے ہو؟ جاوید، ماسٹر صاحب، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا ایسے سبھی بچے محمود کی طرح ہمارے جیسے اسکول میں ہی پڑھتے ہیں؟ ماسٹر صاحب، نہیں جاوید، ایسا نہیں ہے، ان کے اسکول الگ ہوتے ہیں جہاں ان کے رہنے کا بھی انتظام ہوتا ہے۔ ہمارے ملک میں تقریباً 250 ایسے اسکول ہیں۔ ان اسکولوں میں پڑھنے لکھنے اور کھیل کود کے ساتھ ساتھ انہیں روزگار کے لیے مفید کام بھی سکھائے جاتے ہیں تاکہ وہ بڑے ہو کر کوئی نہ کوئی کام کر سکیں اور خود اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے جو کچھ انہیں مال وغیرہ کی ضرورت پڑے گی اسے حاصل کر سکیں۔ یہ بہت سے کھیلوں میں حصہ لے سکتے ہیں، جیسے کبڈی کھیل سکتے ہیں، نابینا لوگوں کا کبڈی ہوتا ہے، رسہ کشی ہوتی ہے، تیراکی ہوتی ہے،
स्विमिंग होती है, दौड़ होती है, जिसमें सिर्फ नाबीना लोग हिस्सा लेते हैं। ताश और शतरंज भी इनके पसंदीदा खेल हैं। खेलों के अलावा ये स्काउटिंग, मौसीकी और सयाही में भी दिलचस्पी लेते हैं। अकरम: मास्टर साहब, क्या ये लोग क्रिकेट खेल सकते हैं? आपको मालूम है ब्लाइंड लोगों की भी टीम है और क्रिकेट खेलते हैं वो लोग। मास्टर साहब: क्यों नहीं, कुछ माह पहले ही दूरदर्शन पर ऐसे खिलाड़ियों को क्रिकेट खेलते दिखाया गया था। उनके लिए ख़ास किस्म की गेंद बनाई जाती है जिससे आवाज़ निकलती है। आवाज़ सुनकर ही खिलाड़ी अपने बल्ले से गेंद को मारते या पकड़ते हैं। जो नाबीना लोग होते हैं उनकी आवाज़, जो ये समाअत, सुनने की जो ताकत है वो बहुत ज़्यादा होती है। प्रकाश: उनके लिए और क्या क्या ख़ास चीज़ें बनाई गई हैं? मास्टर साहब बताते हैं इनके लिए अंग्रेज़ी और हिंदी का ऐसा कंप्यूटर तैयार किया गया है जो बोलता है। आपको मालूम है आजकल किताबें भी आ रही हैं जो बोल कर रिकॉर्ड कर ली जाती हैं इन्हीं लोगों के लिए। यानी जिस हर्फ के बटन को दबाएंगे तो कंप्यूटर उसी हर्फ को अदा करेगा, फिर वो सुनकर जो भी टाइप करेंगे वो सब कुछ ख़ास प्रिंटर के ज़रिए ब्रेल तहरीर में फ़ौरन उनके सामने आ जाएगा। मोहन बोलता है, अरे वाह, ये तो बहुत मज़ेदार बात हुई। मास्टर साहब: यही नहीं, इन लोगों की उंगलियों के पोर और कान बहुत ज़्यादा हसास होते हैं। मैंने कहा ना, इनके कान बहुत ज़्यादा सेंसिबल होते हैं। हर बारीक से बारीक छोटी आवाज़ को जो आप नहीं सुन सकते कई मरतबा वो सुन लेते हैं। यानी बहुत ज़्यादा ध्यान लगाते हैं, ताकतवर इनको सुनने की ताकत मिलती है। और इसी तरह जो उंगलियों के पोर हैं, आपने देखा है बाज़ लोग अपने पोर के ज़रिए से उंगलियों के ऊपर जो निकले हुए फिंगरप्रिंट्स हैं इनके ज़रिए से ही नोट की पहचान, सिक्के की पहचान कर लेते हैं। इसलिए ये चीज़ों को छूकर महसूस करते हैं और सुनकर वो अपना निसाब, अपना सिलेबस याद कर लेते हैं। एक बार सुना हुआ और एक बार छुआ हुआ वो कभी नहीं भूलते। उन्हें दिखाई नहीं देता तो क्या हुआ, बदले में बहुत सारी सलाहियतें हैं, खूबियाँ हैं जिनसे वो अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह गुजार सकते हैं। अल्लाह ने इनको बहुत कुछ ऐसी खूबियाँ दी हैं जिनसे ये यानी हाफ़ज़ा, इनका याद रखने की ताकत बड़ी मजबूत होती है। असलम: मास्टर साहब, आँखें ख़राब क्यों होती हैं? मास्टर साहब: कभी कभी खाने में विटामिन ए की कमी की वजह से बीनाई कम हो जाती है। हाँ, जिनके पास ये रोशनी है वो इसका ख्याल रखें, इस नेमत की कदरदानी करें, शुक्र बजा लाएं। शुक्र क्या है? एक तो इसका ख्याल रखें, दूसरा इससे वो काम करें तमाम नेमतों से जिनसे अल्लाह ताला खुश होते हों। इसके अलावा बहुत से बच्चे हादसों में अपनी बीनाई खो बैठते हैं। रोशनी: बच्चों, विटामिन ए की कमी पूरा करने के लिए अपने खाने में हरी सब्जियां, गाजर, पीले फल, आम, पपीता, कद्दू वगैरह मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही गिल्ली डंडा और पटाखों या नुकीली चीज़ों से अपनी आँखों की ख़ास तौर पर हिफाजत करना चाहिए। कितने मज़े से लोग आज ये सारे काम कर रहे हैं। अफसोस कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। बड़े लोग समझाते हैं, नहीं समझ में आ रहा। कभी कभी गंदगी से भी आंखें ख़राब हो जाती हैं। आँखों को हमेशा साफ़ पानी से धोते रहना चाहिए। साफ़ तौलिए या रुमाल से आंखें पोंछनी चाहिए। एक ही तौलिए से सारे लोग आंखें साफ़ करें? नहीं, ऐसा नहीं। कम रोशनी में नहीं पढ़ना चाहिए और आँखों की वर्जिश भी करते रहना चाहिए। इन सब बातों का ख्याल रखने से तुम्हारी आँखें महफूज रह सकती हैं। सवाल व जवाब पर गौर कर लेंगे आप। क्लास में बच्चे किस बात पर हैरत ज़दा थे, किस बात पर उनको हैरानी थी? ब्रेल ईजाद करने वाले का क्या नाम था? ब्रेल के ज़रिए पढ़ाई किस तरह होती है? 6 नुक्ते होते हैं, हरूफ को उभारा जाता है और हर ज़बान को, हर तहरीर को उन 6 नुक्तों की मदद से लिखा जा सकता है। सफ़ेद छड़ी नाबीना लोगों की पहचान, देखने वाले रास्ता दे देते हैं। जुमलों में इस्तेमाल करें। मौसीक़ार होता है बच्चों, जो म्यूज़िशियन होता है, गाने वगैरह गाते हैं ना लोग, हमारे लिए म्यूज़िक आप जानते हैं जायज़ नहीं है। हैरत ज़दा, मिक़दार कहते हैं किसी चीज़ की क्वांटिटी, कितनी मिक़दार में लोगे, कितना लोगे, यानी दूध आप कितनी मिक़दार में। कहते हैं ना कि चीनी कितनी मिक़दार में डालूं, चाय में चीनी कितनी मिक़दार में डालूं, मिक़दार मतलब कितनी डालूं। वक्फ़ा कहते हैं गैप को, हाँ, जो हम वक्फ़ा लेते हैं बीच में, जैसे खाने का वक्फ़ा, खेलने का वक्फ़ा होता है ना, वक्फ़ा होता है हर जगह। अखबार नवीस होता है जो अखबार में लिखते हैं, हाँ, अखबार लिखने वाले लोग, अखबार में जो काम करते हैं। ओहदा होता है बच्चों, कोई सीट होती है ना, जैसे बड़ा ओहदा, मसलन कोई डिप्टी कलेक्टर है, डिप्टी कमिश्नर है। आला कहते हैं टूल, औज़ार। इसम की तारीफ़ आपको बताई जा चुकी है। इस सबक से 5 इसम तलाश करके लिखिए, ठीक है। खाली जगहों को भर लेंगे, अमली काम है। बीनाई की हिफाजत किस तरह की जा सकती है, 5 जुमले लिखिए। आपकी समाअतों का शुक्रिया।